آج کی اس گفتگو میں ہم ایک بے حد سنجیدہ اور روحانی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، زندگی کی سب سے اٹل حقیقت، ہماری آخری سانس اور اس کے بعد کے سفر کی تیاری۔ یہ فراہم کردہ مواد صرف معلومات نہیں دیتا، بلکہ ایک بہترین گائیڈ فراہم کرتا ہے تاکہ زندگی کے آخری لمحات کو پرسکون بنایا جا سکے۔ تصور کیجئے، دھک 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 اور پھر اچانک ایک مکمل خاموشی۔ یہ مواد اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ دل کی دھڑکن رکنے کے بعد جو خاموشی چھا جاتی ہے وہ کتنی واضح ہوتی ہے۔ یہ وہ آخری مختصر لمحات ہیں جو ہمیشہ کے سفر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت سے زیادہ اہم اور کچھ نہیں ہوتا۔ چلیے سب سے پہلے موت کے حقیقی وقت کی بات کرتے ہیں۔ سورہ قیامہ کی ان آیات میں ایک بہت ہی طاقتور منظر کشی کی گئی ہے۔ جب روح ہنسلی کی ہڈی تک پہنچتی ہے تب انسان پر یہ حقیقت بالکل کھل جاتی ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اس لمحے میں دنیا کی ہر دوائی، ہر علاج بے اثر ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ کے سفر کی طرف بالکل پہلا قدم ہے۔ سکرات الموت یعنی موت کی تکلیف یا بے ہوشی، یہ اصل میں دنیا اور آخرت کے درمیان ایک بہت ہی بڑا مرحلہ ہے۔ لیکن یہاں خوبصورت بات یہ ہے کہ اسلام ڈرانے کے بجائے ایک مکمل اور منظم طریقہ دیتا ہے تاکہ اس اٹل وقت کے آنے سے پہلے ہماری تیاری مکمل ہو۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سکرات کی تکلیف اور آسانی میں آخر کیا فرق ہے۔ اس نمبر کو دیکھیے، 300۔ مواد میں بیان کردہ ایک حدیث کے مطابق موت کی جسمانی تکلیف بعض اوقات ایسی ہوتی ہے جیسے 300 تلواریں ایک ساتھ جسم پر ماری جا رہی ہوں۔ یہ حقیقت اس آخری وقت کی شدت کو دماغ میں بٹھا دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہاں دو بالکل مختلف راستوں کا موازنہ سامنے آتا ہے۔ ایک طرف وہ زندگی ہے جو غفلت میں گزاری گئی، جہاں روحانی فرائض کو نظر انداز کیا گیا۔ ایسے شخص کے لیے موت کا وقت شدید عذاب لے کر آتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک مخلص مومن کی زندگی ہے۔ اس کے لیے یہ سفر اتنا آسان ہوتا ہے جیسے کوئی معمولی سا سر درد۔ تو اصل مقصد یہاں یہ سمجھانا ہے کہ ہمارے روزمرہ کے اعمال ہی اس آخری تجربے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ عبرت ناک واقعات بھی سامنے آتے ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے۔ اور یہ واقعات اس بات کی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو زندگی بھر صرف دولت اور کاروبار کے پیچھے بھاگتا رہا۔ آخری وقت جب اسے کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو اس کی زبان پر صرف کاروبار کا ذکر ہی آیا اور وہ کلمہ نہ پڑھ سکا۔ دوسری طرف ایک ماں کی مثال ہے جو اپنی آخری سانس پر مسکرا رہی تھی کیونکہ اس کی زبان پر کلمہ تھا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھل رہے تھے۔ واقعی یہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخری سانس سے پہلے کیا کیا جائے؟ یہاں 7 ضروری کام سامنے آتے ہیں۔ ابتدائی 3 ضروری قدم یہ ہیں۔ پہلا، کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ یہ تب ہی آخری وقت پر زبان پر آئے گا جب اس کی عادت زندگی بھر ہوگی۔ دوسرا قدم، فوری توبہ۔ سورہ نساء کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ موت کو سامنے دیکھ کر کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس لیے معافی ابھی مانگ لینی چاہیے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے لوگوں کے حقوق یعنی حقوق العباد پورے کرنا۔ اب اس سلائیڈ پہ جو بات ہے وہ واقعی بہت دلچسپ اور تھوڑی ڈراونی بھی ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اصل مفلس یعنی اصل دیوالیہ کون ہے؟ وہ نہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو، بلکہ وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں اور روزے تو لے کر آئے لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہو یا دکھ دیا ہو۔ اس کی تمام نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ یہ ہم سب کے لیے ایک آنکھیں کھول دینے والی حقیقت ہے۔ اگلے 3 قدم یہ ہیں۔ چوتھا، صدقہ جاریہ، ایک ایسا عمل جو موت کے بعد بھی ثواب دیتا رہے، جیسے کسی کی تعلیم کا بندوبست یا پانی کا کنواں لگوانا۔ 5واں، وصیت لکھنا۔ حدیث کی روشنی میں سخت ہدایت ہے کہ 2 راتیں بھی وصیت لکھے بنا نہ گزاری جائیں، خاص طور پر اگر کسی کا قرضہ دینا ہو۔ اور 6واں قدم ہے سورہ یاسین کا وظیفہ، جو روح کی بے چینی کو سکون دیتا ہے اور موت کی تکلیف کو ہلکا کرتا ہے۔ اور یہ ہے ہمارا 7واں اور آخری قدم، حسن ظن یعنی اللہ سے بہترین امید رکھنا۔ بخاری اور مسلم کی اس حدیث قدسی کے مطابق خالق اپنے بندے سے ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا بندہ اس سے گمان رکھتا ہے۔ آخری لمحات میں ڈر کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے ایک واضح اور پر امید توقع رکھنا واقعی لازمی ہے۔ حسن ظن کی اس طاقت کو سمجھنے کے لیے امام احمد بن حنبل کی یہ مثال بہت اہم ہے۔
جب وہ اپنے بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے شیطان کے وسوسوں کا مقابلہ کرتے ہوئے پکارا، ابھی نہیں، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ آخری لمحے تک روحانی نا امیدی کے خلاف لڑنا کتنا ضروری ہے۔ ان سب تیاریوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک پرسکون انجام۔ سورہ فصلت کی یہ آیت ایک ایسی روح پرور تسلی دیتی ہے جس کا واقعی کوئی ثانی نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور اس پر قائم رہیں، ان کے آخری وقت میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں کہ ڈرو مت اور غم مت کرو۔ یہ آیت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ کیسے حقیقی ایمان کی بدولت ڈر سکون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ ایک ایسی زندگی جو خالق کے راستے پر گزری ہو، اس کا نتیجہ ایک بے حد پرسکون سفر ہوتا ہے، جہاں عذاب کے فرشتوں کے بجائے رحمت کے فرشتے گھیرے ہوتے ہیں، اور آخر میں جنت کے اندر اپنے پیاروں سے ایک خوبصورت ملاقات ہوتی ہے۔ ہم اپنی اس آخری سلائیڈ پر گفتگو کا اختتام ایک گہرے اور جذباتی سوال پر کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ جب وقت آئے تو قبر نور سے روشن ہو اور سفر آسان ہو، لیکن یہ سوال ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے، کیا آخری سانس اور آخری الفاظ کلمہ ہوں گے؟ اس پر غور ضرور کیجیے۔ زندگی کے آخری لمحات کو آسان بنانے کے لیے تیاری آج ہی سے کرنی ہوگی۔